بٹی صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں. ہم گزشتہ 8-10 دن سے جو معاملات اور صورتحال دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے فیصلے انداز آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب کل سپریم کورٹ کی جانب سے فکس کر دیا گیا ہے، ٹائم بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ووٹ ہونا ہے، جارحانہ انداز رہے گا. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیلے ہوگا، نہیں چاہتے کہ ووٹنگ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ تقریباً کم و بیشتر 3.5 سال یا 17 اگست کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا جنت کو. میں اور بہت زیادہ تنقید کرتا رہا ہوں، میرے پہ یہ بڑے ٹرینڈ بھی چلاتے رہے ہیں، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس فیصلے میں باندھ دیا گیا، فیصلہ نہیں کیا گیا، باندھا گیا. تو باندھتے جانوروں کو ہیں، انسانوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. یہ میری رائے ہے. مجھے بڑا تعجب ہے اس فیصلے پر. میں حیران ہوں کہ یار یہ پاکستان چل کیسے رہا ہے. عدم اعتماد پیش ہوتی ہے، وہ اپوزیشن کا حق تھا. آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہوں گا. اس کو اس وقت کے لا منسٹر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ آرٹیکل 5 کے مرتکب ہوئے ہیں. آرٹیکل 5 ہے کہ ملک کے ساتھ لائلٹی نہ رکھنا، ملک سے غداری کرنا. اس پر سپیکر رولنگ دیتا ہے. تو سپریم کورٹ جو فیصلہ لکھتا ہے اس خط میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ خدا کے بندو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ جس بیس پر اس کو عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، آپ اس کے فیصلے میں اس کو لکھ ہی نہیں رہے. بٹی صاحب عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالت میں محض الزامات لائے گئے ہیں، فائنڈنگ نہیں لائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ الزامات لگانے والے ثبوت لے کر آئیں. اچھا مجھے یاد آ گیا. ہم ویسے پاکستان میں ثبوتوں کے بغیر کام ہوتا کوئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے آج تک سپریم کورٹ کے حملے کے ثبوت نہیں آ سکے. بالکل جسٹس قیوم کی شہباز شریف کے ساتھ ریپ کے ثبوت نہیں آ سکے. یہ ہسٹری ہے. اللہ جنہ نصیب کرے صدر افضل تارڑ تھے، وہ بیگ لے کے گئے، اس کے ثبوت نہیں آ سکے. یہ ہسٹری ہے. ہاں اس کے ثبوت نہیں آ سکے. واہ واہ واہ. میں قربان جاؤں اپنی عدالتوں کے. ایک میمو گیٹ تھا، محترم غالباً آصف علی زرداری نہایت قابل احترام. نواز شریف کالا کوٹ پہ کر کے چلے گئے کہ یہ ایک لیٹر آیا ہے، حسین حقانی نے لکھا ہے کہ زرداری صاحب کی حکومت کو خطرہ ہے. زرداری بے نظیر اس ملک کی لیڈر تھی، نواز ذوالفقار لیڈر تھے. وہ کالا کوٹ میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا، اس میں سب کو بلا لیا تھا. یہ جو فیصلہ ہوا ان کے مطابق ہوا ہے، فیصلہ جیسا بھی ہوا ہے. لیکن میری صرف ایک گزارش یہ ہے کہ اس لیٹر کا بتا تو دیتے یہ غلط ہے، اس پہ جوڈیشل کونسل بنا دیتے، جے آئی ٹی بنا دیتے. کمیٹی کا اعلامیہ آ گیا نا، پھر بات تو اداروں پہ گئی کہ آپ، میں عدالت کے فیصلے میں کہہ رہا ہوں، فیصلہ جو کہ اس پہ ہم کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں فیصلے کے بعد ہی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل اوبے کریں گے، وہاں ووٹنگ ہوگی، یا مزید جارحانہ انداز میں ان کا خطاب بھی ہے، وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو جو کریں گے عمران خان صاحب کریں گے. 4-5 آپشن ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے ارادے خطرناک ہیں. جب انہوں نے کہا آخری گیند تک مقابلہ کروں گا، وہ ویسے گیم میں قاعدے قوانین کو خود بھی نہیں مانتے. یہ بھی بات میں کہوں گا، میں تو ان کا کوئی سپوکس مین نہیں ہوں. جو انہوں نے 3 اپریل کو کیا تھا، بڑے سے بڑے سیاستدان، پرانے پالیٹیشن جو 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو کل بھی ویسے واقعی کوئی سویلین جو ہے نا، وہ غیر آئینی کام کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ آئین توڑ دے گا جا کے اس طریقے سے. اچھا سیولین، یہ آمرانہ کام تو ہوتے رہے. نہیں واقعی یہ سیولین کوئی نہیں. سیولین کی کس کی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں ابھی ہسٹری پہ نہیں، ابھی کل کے اجلاس تک رہتے ہیں، ہسٹری پہ جائیں گے کیونکہ ہسٹری کے چکر میں بٹی صاحب ہم آگے نہیں جا پاتے. مشرف سے کس نے ڈیل کی؟ ہم جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے میں جسٹیفائی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں گزارش ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا میرے خیال میں خود وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا دیکھیں، میری قیادت ہے اپوزیشن بھی، میرے لیڈر ہیں، ان پہ یہ داغ نہ لگاؤ کہ یہ ملک کے دشمن ہے. اس کی حقیقت سامنے آنی چاہیے. میں واپس آتی ہوں کیونکہ الزامات کی سیاست کرنے کی کوئی تاریخ بھی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگائیں اور ثابت بھی دوسرا کریں. بے نظیر کے بارے میں اس وقت پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا جب خط سے غلیظ زمین میں پھلا کے چھپے گئے تھے. بے نظیر شہید میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ تھا. ایک میثاق جمہوریت بھی تھا، لیکن پھر گورنر راج بھی لگا اور پھر میمو گیٹ بھی ہوا. بٹ یہ تاریخ ہماری. ابھی میں نے صرف ہلکا سا چھیڑا ہے.
کیونکہ اگر ماضی پہ جائے گی تو ماضی پہ بحث آگے جانے کریں کی گے. بات اگر ہم ہر بار ماضی سے کچھ کڑوا لائیں گے تو شاید پھر ہمارے پاس فیوچر لیکن حال اچھا ہونا، حال اچھا ہو تو پھر ماضی کو نہیں دیں گے. مستقبل کا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. ہم ماضی حال پہ تو اچھا کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے نا، وہ بھی نہ کرنا چاہے تو. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر فرمائیے گا، وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دن پہلے آج ان کی ملاقاتیں رہی اور پارلیمنٹیرین سے بھی پی ٹی آئی کے اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہے، اور تھکانے کا اور ووٹنگ لیٹ ہو، تقاریر ہو، جو بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا سکتی ہوں، اپوزیشن کی تیاری ہے کل ووٹنگ کے لیے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل ووٹنگ نہ ہو شاید؟ تھینک یو. دیکھیں انشاءاللہ ووٹنگ ہوگی. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں عمران خان کی، عمران خان کہتا ہے مقابلہ کروں گا. جو بولو مقابلہ کرو، پچ پہ لیٹو مت. سمجھ آئی؟ وہ پچ پہ لیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. مقابلہ ایسے نہیں ہوتا. مقابلہ اسے ہوتا ہے جو گراؤنڈ میں رہے، جو فیلڈ میں رہے، اور جو وکٹیں لے کے بھاگ پڑے وہ مقابلہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھگوڑا ہوتا ہے. تو ہماری جو تیاری ہے انشاءاللہ جو بے ورڈکٹ آئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئین کی وہ بالادستی کی اور قانون کی بالادستی کی وہ بات کرتے رہے ہیں 3.5 سال وہ جو لیکچر دیتے رہے ہیں، تو اس پہ یہی چیزیں ان پہ بھی لاگو ہیں، وہ بھی اس پہ عمل کریں. اور جب ان کو ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے، یو شوڈ ایکسپٹ دی ڈیفیٹ. اگر یہ کہنا کہ جی میں مانوں گا نہیں، تو پھر یہ تو ہے یہی ہے نا کہ جی وہ کعبہ جو ہے سفید ہے، ایسی ہی بات ہے. نہیں، اگر وہ مانیں گے نہیں، کل ووٹنگ ڈیلے ہوتی ہے، تقاریر ہوتی رہتی ہیں اور وہ آگے کو بڑھتے رہتے ہیں، شام ہوتی ہے، تو آپ کے خیال میں پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ گزشتہ بار بھی آپ کی تیاری نہیں تھی ان کی تیاری کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ نہیں کرے گا. اگر اسپیکر کو یہ ڈائریکشنز ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اگر وہ ووٹ آؤٹ ہو جاتا ہے پرائم منسٹر، تو نئے لیڈر آف ہاؤس کا الیکشن بھی یہ مینشن ہے اس ججمنٹ میں. تو اگر وہ وائلیٹ کرے گا سپریم کورٹ کے آرڈر، آپ اتنا پر یقین ہے سر؟ پچھلی بار ڈیپٹی اسپیکر نے آئین توڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسپیکر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کرے گا؟ نہیں، اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کرے گا نا. اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا سب آنے والے دنوں میں کہ اس کے خلاف ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ اب ایک ورڈکٹ سپریم کورٹ کی موجود ہے، اور یہ اگر ورڈکٹ نہیں مانے گا تو اس پہ کنٹیمپٹ لگے گی. ایک سمپل بات میں بتا دوں کہ یوسف گیلانی کو خط لکھنے کا کہا گیا، اور خط لکھنا لا منسٹر نے تھا، پرائم منسٹر نہیں تھا. اور اس لا منسٹر نے جو آج ایڈوائزر بنا بیٹھا ہے عمران خان کا، تو کنٹیمپٹ اس سے کمٹ کی. لیکن وہ ایک ڈیولپمنٹ اسٹیبلش کی افتخار چودھری نے کنوکشن کر دی، اور ٹل رائزنگ آف دی کورٹ کنوکشن ہوئی، اینڈ ہی لاسٹ دی آفس. اور یہ اسپیکر ڈیئر کر سکے گا کہ اس کو کنوکشن ہو جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. آپ کے تمام اراکین کیا وہاں موجود ہیں؟ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں واپس، اور سندھ ہاؤس میں ہی ہیں، وہیں سے صبح اسمبلی جائیں گے؟ بات سنیں، یہ جو کمپاؤنڈ کوشچن ہے نا، یہ کمپاؤنڈ آشا کوشچن مجھ سے نہ کرو. ہماری ذمہ داری ہے، ہم کل بندے پورے کر دیں گے ادھر. ڈیپٹی اسپیکر صاحب کو لے کر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آرٹیکل 6 کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ تو ہم پہلے اس موشن کو ووٹ آؤٹ کر لیں، نیا لیڈر آف دی ہاؤس بن جائے، اس کے بعد جو جوائنٹ اپوزیشن میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی ہم نے کس کے خلاف کیا کچھ کرنا ہے. بخاری صاحب، کابینہ نے فیصلہ کیا ہے ممبران اسمبلی کو شواہد دکھائے جائیں. کچھ ان کو یہ بتایا گیا پبلک سیکریٹ ایکٹ کے نیچے وہ اس مراسلے کو تو نہیں لا سکتے، لیکن اس کا لب لباب سامنے رکھا جائے، کچھ شواہد آپ کو دیے جائیں. اگر وہاں پر یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے اپوزیشن کا، اتنے ٹھوس ثبوت ہیں، تو کیا اپوزیشن اس سازش کے خلاف حکومت کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں جی، بات ثبوتوں کی نہیں ہے. ابھی وہ کمیشن بنایا تھا انہوں نے، بیفور گوئنگ ٹو سپریم کورٹ انہوں نے کمیشن بنایا، وہ جس کو نامینیٹ کیا اس نے معذرت کر لی جی. تو بات یہ ہے کہ ابھی کہتے ہیں سپریم کورٹ کی کرتی، سپریم کورٹ کو انہوں نے رجوع کیا. ڈڈ دے میک اینی اپلیکیشن ان رائٹنگ اباؤٹ دیٹ؟ انہوں نے تو کہا کہ جب کہا الزام جسے لگایا وہ الزام ثابت کرے. یہ تو سپریم کورٹ نے کہا. یہ آبزرویشن چیف جسٹس کی کورٹ میں تھی جب میں بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا جو الیج کرتا ہے، جو ایلیگیشن لگاتا ہے، یو شوڈ اسٹیبلش دیٹ.